اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کتاب بدایت الحکمہ کی ابتدا سے پہلے مقدماتی امور آپ کی خدمت میں بیان کیے جا رہے تھے، اور انشاءاللہ العزیز اہم ترین ایک مرحلہ مقدماتی آپ کے لیے اختتام پذیر ہوگا ان دروس میں، کہ آج ہم جس منہج کو شروع کر رہے ہیں کہ ہم مدارس فکریہ کو ملاحظہ کر رہے تھے، منہج تقلیدی کو پڑھا، منہج عقلی کو ملاحظہ کیا، منہج شہودی و عرفانی کو ہم نے ملاحظہ کیا، اور پھر امتزاجی اور اختلاطی منہج پر آئے، اور منہج حکمت الاشراق یا منہج اشراقی اس کو ملاحظہ کیا، جس میں عقل اور تصوف کا امتزاج واضح ہوا ہمارے سامنے۔ اور دوسرا منہج ہم نے کلامی منہج پڑھا، کیونکہ علم کلام چوتھی صدی ہجری میں یا پانچویں صدی ہجری کے اوائل میں پہلے علم منطق سے متاثر ہوا اور علم اصول فقہ سے، اور چھٹی ساتویں صدی ہجری میں علم حکمت اسلامی و فلسفہ اسلامی سے متاثر ہوا، اور ان علوم کی تاثیر خصوصاً علم منطق، علم اصول اور علم فلسفہ اسلامی، ان تین علوم کی تاثیر کے بعد علم کلام اپنی اوج اور کمال تک پہنچ گیا، اور استدلال کی دنیا اس کے لیے کامل ہو گئی۔ لہذا یہ اختلاطی منہج ہمارے لیے اس طرح سے قرار پایا کہ علم کلام، اس کا ہدف، بنیادی ہدف علم کلام یا علم عقائد کا وہ عقائد حقہ کی تبیین و اثبات ہے، دفاع ہے شبہات کا ازالہ، اور دفاع ہے دشمن جو فکری انحرافی یا افکار عقائد کے اوپر، جو ہمارے بنیادی افکار ہیں ان کے اوپر جو حملے کیے جاتے ہیں، ان کا دفاع کرنا مقصود ہے۔ اور اس طور پہ جس منہج کو قابل عمل قرار دیا، یعنی اس طور پہ علم کلام یا علم عقائد میں جس منہج کو اختیار کیا جاتا ہے وہ اختلاطی منہج ہے۔ کبھی استدلال عقلی کی زبان استعمال کی جاتی ہے، کبھی فقط نقل کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، کبھی جدل کے اوپر اعتماد کیا جاتا ہے، تو یہ ایک اختلاط بن جاتا ہے۔ برہان ہے، جدل ہے، یا نقل علم درایا کے قوانین و علم رجال کے قوانین سے ایک استفادہ ہے۔ اور آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان کیا کہ متکلم کی ذمہ داری، کیونکہ یہ شعبہ ہونا ضروری ہے، اگر یہ شعبہ نہ ہو تو عقائد حقہ میں ایسے نظریات داخل ہو جائیں گے جو اس کی بنیادوں کو ہلا دیں، یہ شبہات ایسے پیش آئیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ مکتب جو ہے وہ انحراف کا شکار ہو جائے یا تحریف کا شکار ہو جائے، یا ممکن ہے کہ اگلی نسل ان عقائد کی مالک نہ بن سکے، کیونکہ اس کا ہر زمانے کی تقاضوں کے مطابق اس بات موجود نہیں ہے، اور اس بات کرتے ہوئے سطح فکری کو مد نظر رکھا جاتا ہے، نہ کہ برہان عقلی کو۔ پس علم کلام میں ہم نے یہ ملاحظہ کیا کہ متکلم کی ذمہ داری انتہائی سخت ہو جاتی ہے، اس نے ایک طرف اس بات کرنا ہے عقائد کا، دوسری طرف دفاع کرنا ہے، اور تیسری طرف شبہات کا جواب دینا ہے۔ اس کے لیے اب وہ کون سا منہج اختیار کرے گا؟ کوئی بھی منہج اختیار کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، لیکن ذمہ داری اسی کی ہے۔ مثلا ابھی غرب کی طرف سے ایک انحرافی فکر آتی ہے عالم اسلام کے اندر، کیا اس کا جواب فقیہ دے گا؟ فقیہ جواب بھی دے تو وہ زیادہ کارآمد نہیں ہے۔ کیا محدث اس کا جواب دے گا؟ محدث ایک نگاہ سے اس کو دیکھے گا، ممکن ہے بقیہ افراد کے لیے وہ قابل قبول نہ ہو۔ کیا فلسفی اس کا جواب دے گا؟ فلسفہ فقط برہان عقلی کے ذیل میں کچھ چیزیں بیان کرے گا، ممکن ہے کہ وہ شبہات کی ازالے کا سبب نہ بن سکے، کیونکہ فقط عقلاء کے درمیان وہ شبہے کے ازالے کا سبب برہان عقلی قرار پائے گی۔ لیکن اس جگہ پہ متکلم وہ ایک دید رکھے گا، ایک بصیرت رکھے گا، اور اس کے مطابق انہی سطح کے اوپر برہان عقلی ہے، جدل ہے، مسلمات، قضایا مسلمات ہیں، قضایا مقبولات ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے جو سامنے معاشرہ ہے یا جو سامنے اس کے مخاطب موجود ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک منہج اختیار کر کے اس سے اس بات کرے گا۔ لہٰذا عقائد میں ہم ہمیشہ یہ نہیں کر سکتے کہ اعلیٰ ترین طریقے سے تحقیقی صورت میں جواب دیں۔
ممکن ہے ہم تحقیقی صورت میں جواب دیں اور مد مقابل جو ہے وہ انحراف کا مزید شکار ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے یہ تحقیق قابل قبول نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تحقیق باطل ہے، نہیں، تحقیق حق ہے، لیکن اس کے لیے یہ والا معیار ابھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کی سطح فکری اتنی بلند نہیں ہے۔ بس اختلاطی ایک منہج ہمارے سامنے علم کلام میں آیا کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نقل و عقل کا امتزاج قائم ہوا، اور شیخ طوسی کے دور میں یہ اپنے اوج تک پہنچ گیا عقلی استدلال میں پختگی کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جب ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو اس کے بعد عقل و نقل و عرفان، ان تین کے امتزاج کے دائرے میں رہتے ہوئے علم کلام کے قضایا کو بیان کیا گیا۔ یہ ہمارے پاس امتزاجی ایک یا اختلاطی منہج تھا جو کلامی رنگ میں سامنے آیا، اور آخری منہج ہے حکمت متعالیہ۔ اب کلام عرفان بھی ہے۔ کلام میں ابھی جو کتابیں آغا محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہیں، اس میں بالخصوص نقل کو ہمراہ رکھا ہے عقل استدلال کے، اور جو عرفانی قضایا ہیں ان کو عرفانی رنگ میں تو بیان نہیں کیا، لیکن ان کو نظریاتی طور پہ ادھر ذکر کیا گیا ہے، نظریاتی طور پہ بیان۔ مثلا ولایت اور امامت میں اس پہلو کو ہم دیکھتے ہیں، عوالم کی خلقت کے اعتبار سے اس پہلو کو دیکھتے ہیں، عالم خلق و امر میں تقسیم ہے، تفسیر میں بھی یہ، کیونکہ عالم خلق و امر یہ تقسیم بنیادی طور پہ ابن عربی کے نظریات میں پائی جاتی ہیں کہ وہ عوالم کو 3 یا 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک بالخصوص 3 حصوں میں، کیونکہ اس کے بعد وہ ایک الگ مقام رکھتے ہیں، یا آپ اس طرح سے کہہ دیں کہ ایک ہے تعین اول، دوسرا ہے تعین ثانی، اب آگے 3 عوالم ہیں۔ یہ 3 عوالم ان 2 سے ہٹ کے ہیں۔ وہ 3 عوالم اس طرح عالم الارواح ہے، پھر عالم المثال ہے، اور پھر عالم المادہ ہے۔ اور عالم الارواح کو عالم عقل بھی کہتے ہیں، عالم عقول بھی کہتے ہیں، عالم مثال کو عالم ملکوت کہتے ہیں۔ عالم مثال پھر 2 حصوں میں وہ تقسیم کرتے ہیں، عالم متصل ہے اور عالم منفصل ہے۔ حکمت اشراق میں منفصل کی بات کی گئی اور فلاسفہ منفصل ہی بیان کرتے رہے۔ ابن عربی نے یہ آ کے آشکار کیا، نہیں، ہر بندے کے ساتھ بھی ایک عالم مثال ہے جو کہ متصل ہے۔ تو یہ عالم امر و مادہ، یہ عالم ارواح میں، عالم عقول میں، یا عالم ملکوت میں، اس طرح سے تقسیمات کے ذیل میں آتا ہے کہ ظاہراً یہ تقسیمات عالم ملکوت کی بنتی ہیں، کہ ایک عالم امر ہے اور ایک عالم خلق ہے۔ تو آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ عوالم کی یہ تقسیم کہاں سے آئی؟ یہ عرفان سے آئی۔ تو اس طرح سے آج ہمارے پاس عقائدی طور پہ مختلف مناہج ہیں۔ حوزہ علمیہ میں رائج منہج وہ شیخ مفید اور شیخ طوسی رحمہم اللہ کا ہے، خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا منہج ہے، اور اسی منہج پہ نجف اور قم کی سرزمین پہ حوزہ علمیہ میں تدریجاً کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مقدماتی طور پہ آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب وہ بھی بعض اوقات قابل تدریس ہے، یا آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب، کہ آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب منہج کے اعتبار سے خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہی منہج کو رکھتی ہے، اگرچہ قضایا میں اس بات دیگر قضایا کا بھی کر جاتے ہیں، لیکن منہج وہی منہج ہے، اور وہ منہج ابھی تک چل رہا ہے جو شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی بنیاد ڈالی۔ البتہ مثلا مشہد ہے، وہاں پہ کلامی رنگ مدرسہ تفکیک کا ہے۔ مدرسہ تفکیک یہ ہے کہ کتاب التوحید یا توحید کے چیپٹر میں وہ فقط اور فقط آیت اور روایت پہ اعتماد کرتے ہیں، اصلاً عقل کے اوپر اعتماد نہیں کرتے اور عقل بشری کو خارج قرار دیتے ہیں۔ یہ منہج تقلیدی رائج ہے۔ اب ہمارے پاس مختلف کتابیں عقائد میں جب لکھی جاتی ہیں تو وہ انہی 3 کیٹیگریز میں تقسیم ہیں۔ بعض ہیں مدرسہ تفکیک کے منہج پہ ہیں، بعض ایسی کتابیں ہیں کہ جو شیخ مفید اور خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ ان کے منہج پر ہیں، اور بعض ہیں کہ جو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کے اوپر ہیں۔ مثلا آیت اللہ جوادی عاملی کی توحید کتابیں دیکھیں کہ اگرچہ تفصیلی رنگ اس میں زیادہ ہے، لیکن اس میں عقلی براہین بھی آ جاتے ہیں، اور عرفانی نظریات تو کثرت سے آتے ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی کی کتابوں میں کثرت سے اس کا دخل ہے، اخلاقی نکات کی صورت میں یا مراتب انسان کی صورت میں، خصوصاً عرفانی نظریات کی تبیین ہے۔ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ دیکھیں، وہ بھی اسی طریقے سے تقسیم ہیں۔ جی، عرفانی اور نقلی رنگ زیادہ ہے، کیونکہ عقلی تو آ رہا تھا پہلے سے ہی،
عقلی تو غالب تھا خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد، اس لیے جب شہید مطہری توحید پہ بات کرتے ہیں آیات ہی آیات ذکر کرتے ہیں، نبوت میں آئیں گے فوراً آیات ہی آیات ہیں، اسی طرح معاد ہیں آیات، یا اس کے ذیل میں جب اثبات ہے تو وہ عرفانی قضایا یا حکمت مطالعہ کے قضایا کا اثبات ہے۔ تو یہ تین قسم کی ہمارے پاس کلامی کتابیں آتی ہیں۔ البتہ جو منہج ہمارے پاس عقلی منہج ہے وہ بھی آج کے دور میں دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے تقسیم ہوتا ہے کہ جو علماء اصول ہیں انہوں نے اصولی ضوابط اور اصولی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اصولی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ رسائل میں جب فرائض الاصول شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اصول دین کے اوپر وسیع بحث کی ہے، خبر واحد کو بیان کیا ہے، اور اس میں وسیع بحث کی ہے کہ عقائد میں آیا تقلید ہے یا نہیں، عقائد ضروری ہیں کہ قطع ہو، یقین ہو، یا ظنی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے بیان کیا خبر واحد عقائد میں معتبر ہے یا نہیں ہے، اقوال ذکر کیے اور تفصیلی گفتگو کی ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں بعض ایسے بھی فقہا موجود ہیں یا بعض ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے اصول فقہ کو مد نظر رکھتے ہوئے کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک کتاب شیخ آصف محسنی، ان کی معروف کتاب ہے صراط الحق، 3 جلدوں کے اوپر۔ اب آپ اس کا اگر رنگ دیکھیں، اس میں اگرچہ وہ کلامی رنگ میں ہی لکھی گئی ہیں، لیکن جہاں پہ نقد وغیرہ موجود ہے اس میں آشکار طور پہ اصولی رنگ کی جھلک موجود ہے۔ لہذا علم اصول فقہ بھی اپنے طور پہ ایک عقلی ہے، لیکن عقائدی پہلو جس طرح سے ابن سینا اور اس کے فلسفہ مشاۃ سے استدلال کرنا ہے وہ موجود نہیں آپ کو صراط الحق میں نظر آتا۔ صراط الحق میں اصولی جنبہ زیادہ دکھائی دیتا ہے، حتیٰ کہ انہی مبانی پہ بعض جدید کتابیں بھی لکھی گئیں کہ جس میں فقط مبانی عقائدیہ بیان کیے گئے ہیں اور اصولی عقیدے کو انہوں نے دلائل کے ساتھ سب سے قوی قرار دیا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس 3 آپ کے سامنے طرز کی کتابیں ہیں، عقائدی کتابیں 3 طرز کی لکھی گئیں، ان میں عقلی جو ہمارے پاس ہے خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ والا منہج، اس منہج میں اصولی رنگ کی جھلک یا اصولی علماء کی اپنی کاوشیں بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ یہ دیگر علوم میں بھی اثر انداز ہوئے۔ مثال کے طور پہ آج کے دور میں ہی منطق اسلامی لکھی ہے کہ معروف مجتہد ہیں تقی مدرسی، انہوں نے منطق اسلامی آپ پڑھیں اس میں سب نظر آئے گا سوائے منطق کے نام، منطق اسلامی انہوں نے قرار دینا اور کچھ قضایا لے کے آئے، یعنی وہ منطق جو ابن سینا اور خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ حلی کی کتابوں میں آشکار ہے، اس کی جھلک آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ یعنی مدرسے تفکیک یا منہج تقلیدی والوں نے اپنے طور پہ باقاعدہ منظم طور پہ کتابیں تحریر کی ہیں۔ آج کے دن ہم نئے منہج کا آغاز کر رہے ہیں اور وہ ہے منہج حکمت مطالعہ۔ منہج حکمت مطالعہ، اس کو ہم 3 حصوں میں انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ اس کو 3 حصوں میں ہم دیکھیں گے کہ پہلا حصہ ہے بذات خود ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ یہ جو 3 حصے ہیں اس میں پہلا حصہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ان کی شخصیت اور زندگی کا تعارف۔ دوسرا ہمارے پاس ایک پہلو آ جاتا ہے کہ ان کی کتب اور بنیادی نظریات، اگرچہ بنیادی نظریات صحیح طور پہ تو آگے سمجھ آئیں گے، لیکن انہوں نے بعض نظریات پیش کیے کہ جس سے وہ دیگر حکماء سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ذیل میں آپ کو ان کے منہج کی تفصیلات معلوم ہوں گی، اسی کے ذیل میں منہج حکمت مطالعہ آپ کے سامنے آشکار ہوگا۔ اور آخری ہم رکھیں گے جس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم داخل ہو جائیں گے کتاب بدایت الحکمہ میں، اور وہ ہے کہ بعض اہم اصطلاحات کی تشریح، کیونکہ یہ تشریح اگر نہ آئی تو ممکن ہے کہ بدایت الحکمہ ہمیں زیادہ بہتر سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پہ کون سی تشریح؟ عوالم کا تعارف، کہ کائنات میں جو عوالم کی تقسیم ہے ان کا تعارف ہو، پھر وجود خارجی اور وجود ذہنی، اس کا تعارف مختصر سا، وجود خارجی اور وجود ذہنی،
اور اس کے بعد وجود خارجی وجود ذہنی پہ ہم تھوڑا ٹائم لگائیں گے، کیونکہ جواہر ہیں، اعراض ہیں، وجود اور ماہیت، پھر وجود اور ماہیت کے ذیل میں جوہر اور عرض، کیونکہ سب تقسیمات اسی سے متاثر ہوتی ہیں۔ یا مفاہیم کو کیسے لیا جاتا ہے، ذہن کی دنیا کو سمجھیں، مفاہیم کی دنیا کو جانیں۔ یا مفاہیم اولیہ ہیں، ثانویہ ہیں، کہ یہ آگے جا کے شرح منظومہ میں تفصیلی طور پہ آتے ہیں، لیکن ہم من باب المقدمہ اتنا جانیں گے کہ جب ہم فلسفے میں قدم رکھیں تو دیکھیں تصور کیسے بنتا ہے ایک شے کا، وجود اور ماہیت کرتے جائیں، اور علم ہی نہ ہو کہ ابھی کہاں ہیں اور کل کہاں تھے اور کیا بات چیت کرنی ہے، کوئی اس کی سمجھ ہمیں نہیں آئے گی۔ تو یہ ہمارے پاس دوسری چیز ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا ہمارے پاس علت اور معلول کے چند قواعد، علت اور معلول کے چند قواعد، اور اس جگہ پر ہماری بحث ختم ہو جائے گی۔ یہ تین بس اصطلاحات ہم پڑھیں گے، کیونکہ علماء میں معروف ہے عقلی طور پہ کہ اہمیت، سب سے اہمیت کی حامل چیز ہے وجود خارجی، وجود ذہنی، خصوصاً وجود ذہنی کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں۔ نمبر دو، علت اور معلول کا جس کے پاس زیادہ معلومات ہیں اس چیپٹر کی، وہ بہترین تفکر کر سکتا ہے۔ صحیح؟ تو انشاءاللہ تعالی منہج حکمت مطالعہ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے نمونے پیش کیے جائیں گے کہ جہاں پہ آیات روایات سے ملا صدرہ نے بھی استدلال کیا، اور آشکار طور پہ وہ آیات روایات حکمت مطالعہ کے نظریات کی تائید کرتی ہیں، اگر ان کے ظاہر سے بھی ہم استفادہ کریں، گرچہ ان موارد میں اپنی جگہ پہ اختلاف موجود ہے۔ شخصیت کا بیان، جہاں تک ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا بیان ہے تو ایک تخمینہ یہ ہے کہ آپ 10ویں صدی ہجری میں پیدا ہوئے، اختتام 10ویں صدی ہجری پہ 980 ہجری یا 969 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، شیراز کے ایک محلے میں، قوام اس کا یا قوام اس کا نام ہے۔ لہذا یہ شیراز اس دور میں دارالخلافہ تھا، یعنی آپ اس دور کو سمجھیں 10ویں صدی ہجری میں یہی ایران کی سرزمین، ملا صدرہ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تشیع ایران میں بالخصوص پھیل گئی، کیونکہ علامہ حلی نے بادشاہ کے دربار میں تشیع کے دین حق کو جب ثابت کیا تو بادشاہ کا اپنا رجحان بھی بڑھ گیا، یعنی شیعہ ہو گیا، اور حاکم کے شیعہ ہونے سے عوام کے اثر بڑھ جاتا ہے۔ نمبر دو، اس نے یہ موقع علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کو فراہم کیا کہ وہ وسیع و عریض مدارس بنائیں، اور علامہ حلی نے بھی مدارس بنائے، مختلف جگہوں پہ ایران کے مدارس بنائے، اور اس قدر بڑا مدرسہ بنایا تھا کہ وہ طلاب سے پر رہتا تھا، یعنی کئی سو طلاب تھے، کتابیں خوب لکھی گئیں، تبلیغات کے لیے روانہ کیے گئے کہ تشیع آہستہ آہستہ اپنے قدم جما گئی ایران کی سرزمین پہ۔ وَإِلَّا علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ایران کی سرزمین کے بس چیدہ چیدہ علاقوں کے اوپر تشیع تھی، لیکن علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد تشیع نے کاملاً مضبوطی کے ساتھ فکری قدم اپنے جما لیے۔ یہی علامہ علی جو تجرید والے شعر جی جی، کشف المراد والے، جی 8ویں صدی ہجری کے 726 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ اس لیے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی تو تشیع چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، اور اصفہان کا شہر اس وقت حوزہ علمیہ یا مرکز تشیع کون سا شہر تھا؟ اصفہان کا۔ اصفہان ایک ایسی جگہ رہا، اہل سنت کا بھی مرکز علمی رہا ہے، اور بعد کے ایام میں یعنی 300-400 سال بعد مرکز تشیع بن گیا، یعنی چوتھی 5ویں صدی ہجری میں اصفہان اہل سنت کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن 10ویں صدی ہجری میں مرکز تشیع قرار پایا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ادھر تخت فولاد کے نام سے جو قبرستان ہے، کہ ایک وادی السلام کے بعد سب سے بڑا عالم پوری دنیا میں سب سے بڑا عالم تشیع کا قبرستان وہیں اصفہان میں ہے، اور انتہائی بزرگ ترین شخصیات ہیں کہ آپ ایک دن میں اس کا آدھا حصہ بھی نہیں دیکھ سکتے، آدھا حصہ بھی، ایک دن آپ چلتے رہیں زیارتیں کرتے رہیں، تھوڑی دیر رکے، تو وہ بہت بڑا قبرستان ہے۔ اصفہان کی سرزمین مرکز تھی، علمی مرکز تھی، اور ادھر ہی تمام کے تمام فضلاء اور علماء اور فقہاء موجود تھے، پوری دنیا سے موجود تھے۔ نمبر دو، اس دور میں ایران کی سرزمین پہ صفوی بادشاہوں کی حکومت آ گئی،
سلسلہ صفوی آپ جانتے ہیں کہ یہ خاندان پہلا خاندان تھا جو بادشاہت میں شیعہ اثنا عشری تھا. اس سے پہلے کوئی خاندان شیعہ اثنا عشری نہیں رہا. اس سے پہلے عراق میں ایک حکومت آئی شیخ مفید کے دور میں. شیخ مفید کے دور میں جو حکومت آئی ان کو نام ابھی ذہن میں نہیں ہے کہ ان کے ان کا بہرحال ابھی ذہن میں نام نہیں آ رہا اس دور. جی نہیں 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 ان کے دور میں بے سے شروع نام ہوتا ہے. ابھی بہرحال ذہن میں نہیں ہے. زیادہ احتمال ہے کہ وہ زیدی اور اسماعیلی طرز حکومت تھی. اختلاف ہے لیکن زیدی حکومت کا سلسلہ تھا یا اسماعیلی حکومت کا، کیونکہ شیعت کے نام سے عالم اسلام میں بنیادی حکومتیں یہی دو آئی ہیں. ایک ہے صفوی حکومت، یہ مذہبی حکومتیں نہیں تھیں، یعنی ان کا رسمی دین شیعہ تھا، شیعہ اثنا عشری تھا صفوی کا. لیکن ویسے جس طرح ہمارے پاکستان کے ملک میں صدر آ جاتے ہیں، بعض اوقات سنی آ جاتے ہیں، بعض اوقات شیعہ آتے ہیں، لیکن اندر سے پہلے سیاستدان ہوتے ہیں، اس کے بعد شیعہ آتے ہیں. اور شیعہ بھی ہوں گے تو کون سے؟ رسوماتی شیعہ. یہ رسموں کو برپا کرنا ان کے پیش نظر ہوتا ہے. لہذا ادھر بھی جب صفوی دور حکومت آیا تو ان کے پیش نظر یہ سیاست اور اپنی حکمرانی تھی اور رسمی طور پہ شیعہ تھے. اس سے کچھ فائدہ تو حاصل ہوتا ہے لیکن نظریاتی بنیادیں مکتب کی حکومتی سطح کے اوپر کبھی نہیں ہو پاتی. لیکن علمی میدان وسیع طور پہ تبلیغی اور علمی میدان میسر آ جاتا ہے. اس لیے صفوی دور میں یہ والا ہم میدان میسر آیا. تو بعد میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو انہوں نے آزادانہ طور پہ مکتب تشیع کے لیے کام کیا. ملا صدرہ جب پیدا ہوئے تو صفوی خاندان تھا، اور صفوی خاندان ہی کی اس وقت آپ عالم تشیع میں عزاداری میں بہت ساری رسمیں دیکھتے ہیں وہ صفوی خاندان سے آئی ہیں. اس سے پہلے دور میں موجود نہیں تھی، کیونکہ بادشاہوں کا رجحان ہمیشہ رسومات کی طرف زیادہ ہوتا ہے. ملا صدرہ نے جب 1980 میں آنکھ کھولی تو ان کے شیراز دارالخلافہ تھا. صفوی دور کا دارالخلافہ شیراز تھا. جیسے آج کون سا دارالخلافہ ایران کا؟ تہران ہے. اس دور میں دارالخلافہ کون سا تھا؟ شیراز. اور ان کے والد کا نام تھا ابراہیم. ان کا اپنا نام ہے محمد، والد کا نام ہے ابراہیم. تو اس طرح سے ان کا نام بنتا ہے محمد بن ملا صدرہ کا نام محمد بن ابراہیم بن یحییٰ قوام یا قوامی. اور شیرازی انہیں شیراز میں رہنے کی وجہ سے کہتے ہیں، نہ کہ سید ہونے کی وجہ سے. صحیح ہے؟ شیرازی کہتے ہیں یہ سرزمین شیراز سے ہونے کی وجہ سے. جی ہاں جی ہاں. شیرازی ایران میں بالعموم اسی عنوان سے پہچانے جاتے ہیں. نمبر 2 ان کے القاب. ان کا ایک لقب ہے صدر المتعلہین، دوسرا ہے صدر الدین، اور تیسرا ہے ملا صدرہ. ان 3 ناموں سے یہ معروف ہیں: ملا صدرہ، صدر المتعلہین اور صدر الدین شیرازی. اس نام سے یہ معروف ہیں. آپ کے والد ایک اہم وزیر تھے صفوی بادشاہت کے دور میں، ایک اہم منصب کے اوپر فائز تھے اور ایک وزیر تھے. لہٰذا مالی حالت ان کی، گھریلو مالی حالت بہت اچھی تھی. گھریلو مالی حالت ان کی بہت بہترین تھی. انہوں نے جب آنکھ کھولی تو گھرانے میں اپنے آپ کو اکلوتا ہی پایا، کیونکہ ابراہیم بن یحییٰ کی ایک ہی اولاد تھی، اور انہوں نے اپنی اولاد کا نام محمد رکھا جنہیں ملا صدرہ کہا جاتا ہے. کوئی اور اولاد نہیں تھی ان کی، اس لیے سارے کے سارے اموال اپنے والد کے ان کے پاس آئے. بچپن میں جب ابتدائی عمر انہوں نے طے کی 2-4 سال، تو ان کے لیے ایک استاد مقرر کیے کہ گھر کے قریب ہی ایک لائبریری تھی، اور اس لائبریری میں ملا احمد نامی ایک شخصیت ہوا کرتی تھی. ملا احمد نامی، ان کے پاس کتابت یعنی الف با تا سکھانے کے لیے، اور قرآن کی قرأت ہے، تجوید ہے، یہ بنیادی چیزیں سکھانے کے لیے ان کو بھیج دیا. تقریباً چند سال 2 سال ان کے پاس رہے. اس کے بعد گھر میں استاد کو رکھا، کیونکہ اس دور میں اس طرح سے منظم اسکول نہیں موجود ہوتے تھے کہ پہلے پریپ میں ڈالیں، پھر وہ پہلی میں آئے، پھر اس کے بعد دوسری کلاس ہے، پھر 10ویں کا رزلٹ دیکھیں، اور پھر یونیورسٹی کے چکر. ایسا سلسلہ موجود نہیں تھا.
دینی مدارس بھی اس طرح سے نہیں تھے جیسے آج کے دور میں منظم ہیں، بلکہ استاد مختلف جگہوں پہ ہوتے تھے، کوئی مسجد کے پیش امام ہیں، کوئی خطیب ہیں، کوئی محقق ہیں، کوئی ممکن ہے اپنا ہی کاروبار کرتے ہیں، استاد ہیں لیکن کاروبار اپنا کرتے ہیں یا زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں، تو ان شخصیات کے پاس جا کے وقت لینا پڑتا تھا، اور وہ جب ایک بندے کو شاگرد کے طور پہ قبول کر لیتے ہیں تو شاگرد کے لیے ضروری تھا کہ استاد کے تمام آداب جو دین اسلام میں وارد ہوئے ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے۔ مثال کے طور پہ استاد اگر چھٹی کر جائے، ممکن ہے چھٹی کر جائے، لیکن شاگرد چھٹی کر جائے تو دوسرے دن پھر استاد نہیں پڑھاتا تھا، یا شاگرد ادب سے بہت بیٹھا کرتا تھا، ادب سے نہ بیٹھے وہ نہیں پڑھایا کرتا تھا، شاگرد سبق یاد کر کے نہ آئے وہ پڑھانے سے انکار کر دیتا۔ تو اسی طریقے دور قدیم میں اسی طریقے سے رائج تھا، ابن سینا نے بھی اسی طرح اساتید سے پڑھا، بقیہ علماء میں بھی یہ وجہ کہ آزاد حوزہ آج بھی اسی طور طریقے کا قائل ہے، اس لیے نجف اور قم کی سرزمین پہ یہی آزاد روش چل رہی ہے کہ جو استاد ہوتا ہے نہیں پتہ کہاں سے آیا، کوئی لبنان سے ہے، عراق سے ہے، ہند سے ہے، پاکستان سے ہے، ایران سے ہے، کسی بھی جگہ سے آ سکتا ہے، اس کی علمی قابلیت کے اوپر شاگرد اس کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اب اس نے کہاں بیٹھ کے پڑھانا ہے، ممکن ہے درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھائے، کسی قبر کے دہانے پہ بیٹھ کے پڑھائے، نہیں پتہ، جہاں پہ بھی پڑھائے گا وہ اس کے لیے تدریس کی جگہ قرار پائے گی، اور شاگردوں کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد کا تمام احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ اس لیے ابھی جتنے بڑے درس قم میں ہو رہے ہیں، نجف میں ہو رہے ہیں، وہ مختلف مقامات پہ ہوتے ہیں۔ اب حکومت نے وہ جگہیں اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں، اساسی جگہیں، لہٰذا اساسی جگہوں پہ بڑی بڑی شخصیات ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ قوم کے مراجع اعظام اور دیگر شخصیات درس دیتی ہیں۔ اب جو ابتدائی استاد ہو جتنا بھی اچھا ہو، وہ کسی امام بارگاہ میں پڑھا رہا ہوگا یا کسی مسجد میں پڑھا رہا ہوگا، جیسے اس وقت فلسفے کے سب سے بڑے استاد ہیں آیت اللہ ید اللہ یزدان پناہ سید ہیں اور بہت معروف شخصیت ہیں، اب وہ ایک مسجد میں درس دیتے ہیں، یا کفایت الاصول، اصول کی جو درس ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا نام استاد حیدر فسائی کا ہے، جوان شخصیت ہیں، 10 سے اوپر دورے کرا چکے ہیں، وہ بھی ایک امام بارگاہ یا مسجد میں درس دیتے ہیں۔ استاد حیدر فسائی، فیم فے سین الف اور حمزہ یہ، تو اس طرح سے اس دور میں بھی رائج تھا۔ اس لیے ملا صدرہ نے عام طور پہ، کیونکہ ان کے جو والد تھے وہ وزیر تھے، اس لیے استاد سے بات کی تو استاد نے گھر آ کے پڑھانے کی رضامندی کا اظہار کیا، وإلا شروع سے ہی طبقہ علماء وہ حکومتی سطح پہ کٹا ہوا ہے، کبھی حکومتوں کے سائے میں نہیں آیا، حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی ایران میں اگرچہ حکومت ولایت و حکومت اسلامی و نیابت امام مہدی علیہ السلام میں حکومت قائم ہے، لیکن ایران کا کوئی بھی حوزہ زیر تحت حکومت نہیں ہے، کوئی بھی حوزہ یعنی مراج مصطفیٰ جامعۃ المصطفیٰ بھی ایک ادارہ ہے، کیونکہ انہوں نے حوزہ نہیں قرار دیا اپنے آپ کو، یونیورسٹی قرار دی، اس لیے وہ وزارت تعلیم ایران کے ماتحت ہیں اور ادھر سے حوزے سے بھی منسلک ہیں، یا یہ کہیں کہ بعض وہ شعبے جو حکومتی زیر تحت آ جاتے ہیں وہاں پہ آپ وہ والی ترقی نہیں دیکھتے، معنوی اور عملی ترقی، کتابوں کی نشر و اشاعت کے اعتبار سے، تحقیقات کے اعتبار سے، کہ جو آزاد فکری کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ جو استاد تھے ان کا نام تھا ملا محمد رزاق، ملا محمد ملا غالباً ملا محمد رزاق ان کا نام تھا، اور ان کی شخصیت ملا محمد رزاق، یہ وہ ان کی شخصیت، ملا صدرہ نے عبد الرزاق نام تھا، ابر قوی کے نام سے معروف ہیں، ملا عبد الرزاق، وہ ان کے گھر آتے اور ملا صدرہ نے تمام کے تمام صرف و نحو، ادبیات اور اس طرح کے مراحل انہی شخصیت کے پاس طے کیے، ملا عبد الرزاق کے۔ جب جوانی میں قدم رکھا تو چند حوادث وجود میں آئے، ان میں سے پہلا حادثہ یہ وجود میں آیا کہ یہ جو بڑے شفیق استاد تھے ملا صدرہ کے، عبد الرزاق نامی شخصیت، یہ ناگہانی طور پہ وفات پا گئے اور ایک شفیق استاد سے یہ محروم ہوں گے۔ نمبر 2، اس دور میں بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اور بادشاہ کے انتقال کے بعد جو دوسرا بادشاہ صفوی خاندان کا آیا وہ شاہ اسماعیل دوم کے نام سے معروف ہے، وہ ایک فسق و فجور اور ایک فاسد انسان تھا، جس کی وجہ سے پورے ایران میں مختلف طرح کے بحران شروع ہو گئے،
اور ان بحرانوں کی وجہ سے ان کے جو والد تھے ملا صدرہ کے کہ ابراہیم وہ کنارہ کش ہوئے اور انہیں اپنی جان بچانے کے لیے خلیج فارس کی طرف سفر کرنا پڑا اور وہاں پہ منتقل ہو گئے، لیکن کچھ ہی عرصے میں یہ مارا گیا شاہ اسماعیل، اور اس کی جگہ پہ شاہ عباس دوم آیا صفوی بادشاہ۔ جب وہ آیا تو ابراہیم جو ہیں ان کے والد اپنے کنبے کے ساتھ واپس شیراز آ گئے، اور زیادہ دیر نہیں رکے تھے کہ ان کے والد کی بھی وفات ہو گئی۔ ان کے والد نے اپنی زندگی میں ملا صدرہ کی اعلیٰ تعلیم کا اہتمام کیا، یہ جو آنا ہے استاد کا گھر پہ اور اس کے بعد کسی جگہ پہ منتقل ہو کے ان کے لیے پہلے کمرہ سیٹ کرتے، کمرہ سیٹ کرنے کے بعد استادوں سے بات چیت کرتے، تو اس طرح سے ملا صدرہ کی تعلیم کا بہترین اہتمام کیا۔ بہرحال جب وفات پا گئے تو وفات کے بعد جوانی میں انہوں نے مختلف سفر کیے، لیکن سب سے اہم ترین سفر اصفہان کا ہے اور مرکز اصفہان میں منتقل ہوئے۔ مرکز اصفہان میں منتقل ہوئے تو رائج حوزوی دروس کی طرح انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ ابھی فلم بھی بن چکی ہے، لیکن فلم آپ جانتے ہیں تخیلاتی زیادہ ہوتی ہیں، تو ملا صدرہ پہ فلم بنی ہوئی ہے، انگلش ڈبنگ بھی اس کی موجود ہے، کچھ اردو بھی غالباً ہو گئی ہو، لیکن وہ حقائق ایک حد تک ہیں اور بہت حد تک نہیں بھی ہیں۔ اس لیے ملا صدرہ کی زندگی کے جو اصفہان میں مدارج ہیں، آپ اس کے بعد سے اصفہان میں منتقل ہونے کے بعد ملا صدرہ کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ان کا تعلیمی دور، دوسرا حصہ ہے ان کا عبادات و زہد و ریاضتی دور، اور تیسرا حصہ ہے ان کی زندگی کا کتب و تصانیف کا دور۔ یہ جو پہلا تعلیمی دور ہے اس میں 3 افراد سے انہوں نے بہت استفادہ کیا۔ پہلی شخصیت ہیں بہاؤالدین محمد بن حسین عاملی، جو کہ شیخ بہائی کے نام سے معروف ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات بھلا کب ہے؟ 1050 ہجری میں۔ 1050 ہجری میں اگر ہم مان لیں کہ 80 میں ان کی ولادت ہے، 980 میں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 70 سال انہوں نے عمر گزاری۔ شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 1031 ہجری میں ہے، 1031 ہجری میں، اور یہ ابتدائی جوانی میں ہی اصفہان میں منتقل ہوئے، اس لیے ایک طویل عرصہ انہوں نے شیخ بہائی سے، خصوصی طور پہ شیخ بہائی سے 3 علوم حاصل کیے۔ ایک ہے علم فقہ، دوسرا ہے علم حدیث، اور تیسرا ہے علم تفسیر۔ لیکن آپ جانتے ہیں شیخ بہائی خود تصوف اور عرفان کی طرف بہت میلان رکھتے تھے، ایک بہت نابغہ روزگار شخصیت تھی۔ ابھی بھی آپ ادھر جائیں بعض ایران کے مختلف شہروں میں، کہ نجف آباد مجھے خود جانے کا اتفاق ہوا، اور اصفہان میں بھی، جو نجف آباد اور اصفہان میں گلیاں ہیں پرانی طرز کی، وہ سب کی سب ڈیزائن کی ہوئی ہیں شیخ بہائی نے۔ یہ جو آپ سنگگ روٹی دیکھتے ہیں، یہ تندور شیخ بہائی نے ایجاد کیا تھا، کیونکہ وہ لمبی روٹی بناتے، تندور پہ لگاتے، نیچے گر جاتی تھی، جنگیں ہو رہی تھی اس دور میں، تو وہ بھوکے رہتے کیونکہ عارضی تندور لگانے پڑتے تھے، تو انہوں نے پھر یہ والا تندور لگوایا جو بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو بہت ایک نابغہ روزگار شخصیت تھی، اور کئی علوم غرائب کے اوپر کاملاً تسلط تھا شیخ بہائی کو، کاملاً تسلط علوم غرائب کا۔ اس لیے علامہ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی طور پہ ذوق انہی سے پایا۔ دوسری بڑی شخصیت ہیں میر باقر داماد کے نام سے معروف ہیں، کہ جہاں تک یہ میر باقر داماد کا تعلق ہے کہ سید، خود سید ہیں، اور بڑا نام ہے برہان الدین، ان کی کنیت ہے، محمد باقر استر آبادی کے نام سے ہیں یہ۔ ملا صدرہ نے میر باقر داماد سے خصوصی طور پہ حکمت اشراق و حکمت شک و غرب یعنی فلسفے کو دقت کے ساتھ پڑھا، لہذا فلسفی ذوق جس نے آباد کیا ملا صدرہ میں، وہ ذوق ہے میر باقر داماد۔ میر باقر داماد خود بہت ایک روحانی شخصیت تھی۔ میر باقر داماد ایک پر اسرار یعنی اسرار سے بھری ہوئی شخصیت ہیں۔ علماء میں غیر معمولی آج بھی احترام ہے میر باقر داماد کا، کیونکہ انہوں نے علوم میں اس طرح کی چیزیں نہیں لکھی کہ جس سے مخالفت لازم آئے، لیکن ذوق انتہائی قوی حکمت کا اور عرفان کا رکھتے تھے، اور مرتبے پہ بھی فائز تھے، حتیٰ کہ ہمیں استاد بیان کر رہے تھے کہ تجرد نفس کے مرحلے میں اس طرح فائز تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے نفس کو ملاحظہ کرتے تھے کہ کس طرح سے اس کی توجہ کہاں پہ اور کیسے ہے۔ بہرحال ایک مراتب ہیں ان کے۔ تیسری جی بس یہ ان کے نام کے ساتھ چلتا ہے، وجہ آشکار نہیں ہے۔
استر آبادی ہے پیچھے سے، لیکن ابھی بھی میر باقر داماد جتنے بھی ان کے خاندان بعد میں آئے ہیں وہ داماد کے نام سے معروف ہیں، میر باقر داماد کے نام سے معروف۔ تیسری شخصیت ہے ابو القاسم بن ابو طالب میر حسینی فندرسکی، یہ معروف شخصیت ہیں، ان سے انہوں نے چند دیگر علوم حاصل کیے کہ یہ حکومتی سطح پہ استاد اور دانشور اور حکیم تھے، اور مولا صدرہ نے استفادہ کیا۔ جہاں تک ان میر باقر داماد کا ہے تو وہ 1040 ہجری میں وفات ہے، 1040 ہجری میں، اور ملا صدرہ آخری دم تک ان کے ساتھ منسلک رہے ہیں۔ ان کے بعد درجہ اجتہاد کے اوپر وہ فائز ہوئے، اور درجہ یعنی فقہ، اصول، تفسیر، فلسفہ، کلام، انہوں نے یہ سارے علوم پڑھے اور درجہ اجتہاد پہ فائز ہوئے تو تحقیقی دنیا میں قدم رکھا۔ اب جب تحقیقی دنیا میں ملا صدرہ نے قدم رکھا تو پہلی جو تحقیقات پیش کی وہ حکمت اشراق کے فلسفے کے نتیجے میں تھی، جس کی وجہ سے وہ ظاہر جو حوزہ علمیہ جن کا قائل تھا اس سے جب ٹکراؤ پیدا ہوا تو بعض افراد ہیں انہوں نے ملا صدرہ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے ایسا دباؤ ایجاد کیا کہ ان کو اصفہان سے نکلنا پڑا اور قم تشریف لے گئے، اور قم سے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوا، اور وہ مرحلہ زہد و تقوی و کشف و شہود ہے کہ کہک میں انہوں نے اس طور پہ اپنے لیے ایک ٹھکانہ قرار دیا، اور 10 سال وہاں پہ تقریباً یا 10 سال کے لگ بھگ کم و بیش وہ روپوش رہے، اور وہاں پہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام نے جن تعلیمات کی طرف اشارہ کیا ہے اور جن اعمال، اذکار، ادعیہ کی طرف اشارہ کیا ہے اس کی برکت سے تمام مراحل عرفانی طے کیے، اور یہاں سے وہ ان کے لیے ابن عربی کے نظریات شہودی طور پہ آشکار ہوئے، اور عقلی استنباط پہلے موجود تھا، شہودی طور پہ انہوں نے ان چیزوں کو جب دیکھا، اب جب واپس لوٹے تو شیراز کو مسکن بنایا، اور یہاں سے تیسرے مرحلے کا آغاز ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ دونوں مرحلے اگلے درس میں آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔